حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ما قبل تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج عطا کیا تو سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی کو یہ عطا نہ ہوا۔ اور پھر چونکہ معجزے تو اور بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا عظیم معجزہ ہے۔ اور معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو خرق عادت ہو، معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزہ یا کرامت، معجزہ انبیاء کرام سے سرزد ہوتا ہے اور کرامت اللہ کے ولی سے سرزد ہوتی ہے، تو یہ معجزہ یا کرامت ہوتے ہی اس وقت ہیں کہ جب اس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ لیکن سابقہ معجزات میں سے اگر ہم کسی معجزے کی طرف توجہ کریں تو اسی معجزے کو شق القمر کا جو معجزہ ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اپنی چونکہ معجزہ ہے عقل میں نہیں آنے والا، لیکن ان کے ابواب کی طرف تھوڑا توجہ کریں تو کم از کم پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا مضمون ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ معراج جب اس کی طرف بندہ نظر دوڑاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے گہرائی تک جاؤں، غوطہ زن ہو جاؤں اس میں، تو پھر ایک نہیں سینکڑوں ابواب کھلتے ہیں۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک رات کا سفر نہیں ہے، ایک رات کا، یہاں تو لیلن کا فرمایا ہے، اللیل بھی نہیں فرمایا ہے، الف لام معرف باللام نہیں کیا ہے، معرفہ کے طور پر اس کو نقل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو نقرہ کے طور پر استعمال فرمایا، صرف لیل فرمایا۔ اور جو یہ بات بتا رہی ہے اس کا نقرہ ہونا عربی گرامر کے حوالے سے کہ اس معجزہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیر کے اندر مکمل رات صرف نہیں ہوئی بلکہ رات کا ایک حصہ صرف ہوا ہے۔ تو عقل تو یہاں بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر بندہ جو ہے وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک چلا جائے اور واپس آ جائے۔ اور پھر احادیث نبویہ کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی طرف آپ کا عروج ہے، اعراج ہے، آپ کا عروج کرنا، آسمانوں پر جانا، تو اگر ہم یہ بات دیکھیں آج کل کے اسی مادی دور کے حوالے سے تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ یہ سورج کی روشنی سورج سے چلتی ہے تو زمین پر 9.5 منٹ میں پہنچتی ہے، اور اس کی رفتار ہوتی ہے 1,86,400 میل فی سیکنڈ کے حساب سے۔ ایک سیکنڈ کے حساب سے یہ روشنی ہم تو سمجھے کہ سورج نکلا بس اس کی روشنی ہم تک پہنچ گئی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ روشنی یہ 9.5 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے، اور اس روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے وہ 1,86,400 میل فی سیکنڈ کے حوالے سے رفتار سے یہ چلتی ہے۔ اور پھر اگر اس کو کیلکولیٹ کریں کہ یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے تو تقریباً، کیونکہ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، 9.5 منٹ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 10 کروڑ میل، 10 کروڑ میل تقریباً 1 لاکھ تو تخمینہ تو سائنسدانوں کے پاس موجود ہے، لیکن میں تقریباً کی بات کر رہا ہوں کہ تقریباً یہ 10 کروڑ میل سفر بنتا ہے زمین اور اس سورج کا۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ سورج پہلے آسمان کے نیچے ہے، سائنس کا یہی دعویٰ ہے کہ آسمان کے نیچے ہے، اور پھر
اور سیارے ہیں جن کی روشنی پھر دنوں کے کئی گھنٹوں کے بعد پہنچتی ہے، اور کئی وہ ہیں کہ کئی دنوں کے بعد پہنچتی ہے، اور کئی وہ ہیں کہ مہینوں کے بعد پہنچتی ہے۔ سائنس نے تو یہاں تک کہا کہ کچھ سیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بھی پیدا کیے، جب سے بنائے گئے ان کی روشنی وہاں سے چلی، کائنات کو جب تخلیق کیا ان کی روشنی وہاں سے چلی، ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی۔ اور یہ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی نور ہے، یہ نور ہے۔ تو یہ اس مادی کائنات کے نور کا عالم یہ ہے کہ صدیاں گزر گئی اور پہلے آسمان سے نیچے چلی ہوئی روشنی زمین پر نہیں پہنچی، اور ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل حکمت کاملہ، قدرت کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد عرش، اور فوق العرش رب کائنات نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اور فرش کی سیر کرا دی۔ تو لہذا یہاں عقل کو کیا دخل ہے؟ عقل کیا کہے گی، کیا سوچے گی، کیا سمجھے گی؟ تو یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے جب اس واقعہ معراج کو شروع کیا تو لفظ سبحان سے شروع کیا۔ یہی وجہ ہے، اس کی اور وجہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ لفظ سبحان کے ساتھ شروع کرنے کی یہی وجہ ہے کہ لوگ کہیں گے، منکرین کہیں گے کہ ایک انسان ہو کر وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں پہلے آسمان پر کیسے چلے گئے، دوسرے پر کیسے چلے گئے، اور دوزخ کا معائنہ کیا، جنت کی سیر کی، قرائے ارض سے کیسے گزرے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب اعتراضات کا ایک ہی جواب دے دیا کہ سبحان اللذی، یہ نہ دیکھو کہ وہ کیسے گیا، ارے میرے حبیب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا، ارے دعویٰ میرا ہے کہ میں لے گیا۔ کس کا دعویٰ ہے؟ فرمایا میں لے گیا، سبحان اللذی، میں لے گیا، پاک ہے وہ ذات۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ فرمایا میں ہر کمزوری، ہر عجز اور ہر عیب سے پاک ہوں۔ اگر یہ عرش و فرش کی سیر میں اپنے حبیب کو نہ کرا سکوں تو یہ میرا عجز ہوگا، میری کمزوری ہوگی، جبکہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں لفظ کن کہوں تو کائنات کو پیدا کر دوں، تو میں پھر ہر عیب سے پاک ہوں۔ تو اس عیب سے بھی پاک ہوں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش اور فرش کی سیر نہ کرا سکوں، یعنی میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر عرش اور فرش کی سیر کرا دوں۔ تو رب کائنات نے یہ لفظ سبحان فرمایا، سبحان اللذی۔ اور اگر آپ مطالعہ کریں عرب لغت کے حوالے سے تو عرب لغت میں یہ آیا ہے کہ یہ سبحان اللذی ایک قسم کی ایک قسم ہے۔ جب کسی بات کو جو تعجب خیز بات ہوتی ہے، آپ بھی یہ ہمارے معمولات کے اندر بھی ہے نا، جب ہم کہیں پہنچتے ہیں تو کوئی ایسی محیر العقول کہ ایسی حیرت زدہ چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری زبان پر بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو تعجب خیز چیز کے لیے لفظ سبحان بولا جاتا ہے، لفظ سبحان تعجب خیز بات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اگر بات ہوتی منام کی، اگر معراج ہوتی منامی، اگر بات ہوتی خواب کی، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ آپ میں سے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھتا ہے کہ میں مدینہ کے اندر ہوں؟ کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ مدینہ مکہ کے اندر گئے، واپس آئے، تصورات ذہن کے اندر ہیں، رات کو گھر میں سو رہے ہیں، دل اپنے ذہن کے اندر وہ تصورات ہیں وہاں کے،
رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں، خواب کے اندر اتنے میل سفر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا ہوں۔ کبھی بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں فضا کے اندر اڑ رہا ہوں، کئی لوگوں نے خواب دیکھے ایسے۔ تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، تعجب اس بات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں جسم کے ساتھ، روح مع الجسد، جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر آسمانوں پر گیا ہوں۔ یہ تعجب والی بات تھی۔ تو جو اگر تعجب والی بات تھی تبھی تو رب کائنات نے اس کو لفظ سبحان سے شروع کیا، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ الذی اور عبد اس پر بھی گفتگو ہے، لیکن وہ علمی گفتگو ہے اور سمجھ میں کافی محنت کے ساتھ سمجھانا ہوتی ہے کہ الذی اسم موصول ہے اور الذی کا معنی ہوتا ہے ذات، اور الذی کا لفظ جو ہے ہر کسی پر بولا جاتا ہے۔ الذی ہر چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیت، الذی کا لفظ ہر پر بولا جاتا ہے، لیکن کامل الذی جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو الذی اسم موصول اور سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، تو وہ ذات سے مراد وہ الذی ہے جو کامل، جو واجب الوجود کامل ذات ہے، وہ ذات ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اسرا جو ہے یہ سیر کرائی، اور اسرا کا فعل وہی الذی ہے۔ کس نے سیر کرائی؟ وہ جو الذی ہے۔ وہ الذی کون ہے؟ وہ کامل وجوب ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس ذات نے سیر کرائی اپنے بندے کو، عبد ہی بے اپنے بندے کو۔ تو عبد جو ہے، عبد کا لفظ بھی ما سوا اللہ کے، الذی جو ہے وہ اللہ سمیت سب پر الذی کا اطلاق ہوتا ہے، اور عبد کا اطلاق اللہ کے سوا، اللہ کے سوا عبد کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے، ہر چیز پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا ہر چیز عبد ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد ہی فرمایا تو پھر اس میں کوئی عام عبد نہیں، پھر عبد خاص ہے، عبد خاص۔ اور وہ عبد خاص کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رب کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو سیر کرائی، یہ سیر کیوں کرائی؟ وجہ کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ ہے، اگر ایک ایک گوشے پر گفتگو کریں تو ایک نقطے پر جو ہے ایک دن کا جمعے کا چند منٹوں کا خطبہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ سیر ایک اشارہ دے رہا ہوں، سیر اس وجہ سے کرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ، وحدانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ، اور بالخصوص وہ طائف کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا، طائف کے سرداروں نے اوباش لڑکوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگایا، کنکریاں پتھر بار بار کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے لہو مبارک نکلا، جہاں تک کہ آپ کی نالین مبارک تر ہو گئی۔ واپس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھانے کے لیے، ہمت بندھانے کے لیے، اے حبیب آپ نے ہماری خاطر یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے کیا اختیار کر رکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے تھوڑے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے، اس وجہ سے سیر کرائی۔ دوسری وجہ یہ لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے مال اور جان کا خریدار ہے۔ مال بھی اسی نے دی ہے، جان بھی اسی نے دی ہے، لیکن وہ خریدار ہے، اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت کے مال اور جان کیا، یہ سودا جو میرے ساتھ جنت کے عوض میں ہو رہا ہے، وہ مال اور
اپنی جان جو میری بارگاہ میں وہ دیں گے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ تو آپ آئیں، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنی امت کو بتا دیں کہ جنت کتنا حسین ہے، جنت کے اندر نعمتیں جو ہیں وہ کتنا اہمیت کی مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کے ماں سوا 17 یا 13 وجوہات جو ہے وہ میں جس وقت حضور سیدی استاذی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں جلسہ رکھا تھا، ان کا یہاں روڈ پر جلسہ تھا، تو خطاب تھا وہاں پر مظہر اللہ سیالوی صاحب کا، غلام قمر الدین سیالوی۔ تو عین عصر کے ٹائم ہمارے قاری محمد ظفر صاحب کے ساتھ پاس فون آ گیا کہ میں آغا خان ہاسپٹل کے اندر میں ایڈمٹ ہوں اور مجھے ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہا، تو میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر ہم نے استادوں کو فون کیا، علامہ مفتی منظور احمد فیضی صاحب کو، تو میرے ساتھ محبت فرماتے تھے، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا حضور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ایک شرط لگائی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ صبح مجھے درس نظامی پڑھانی ہوتی ہے، آپ ایک کھرادر میں پروگرام ہے تو وہاں پر آپ میرے ساتھ چلیں، پھر آپ اکٹھے یہاں پر آئیں گے۔ تو کھرادر میں جو پروگرام تھا وہاں 13 نشانیاں استاذ مکرم نے 13 وجوہات بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج اس وجہ سے کرایا۔ بڑے لوگ ہیں اور بڑا علم ہے ان کا، تو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ یہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک رب کائنات نے اس کو سیر کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ سیر کا لفظ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں حدیث کو بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں رکے، آپ نے کیا کچھ دیکھا، اس وجہ سے یہ سیر ہے، سفر نہیں کہا، اس وجہ سے کہ سفر کے اندر کوفت ہوتی ہے، سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے، اور جب سیر کو بندہ جاتا ہے تو سیر کے اندر راحت ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے سیر کا لفظ ارشاد فرمایا، سفر ارشاد نہیں فرمایا۔ اور پھر باری تعالیٰ جب تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے تو دن کو سیر کراتا تاکہ تیرا حبیب دن کی روشنی میں سب کچھ دیکھتا۔ تو باری تعالیٰ اگر دن بھی متعین نہیں کیا تھا تو کم از کم رات 14ویں کی رات ہوتی، سورج چاند جو ہے جوبن پر ہوتا، تیرا حبیب سورج چاند کی روشنی کے اندر دنیا کی چیزوں کو دیکھتا۔ یا اللہ تو نے رات بھی 27ویں کی جو اندھیری گھپ رات ہے، تو رب کائنات نے گویا کہ جواب دیا۔ میرا وجدان کہتا ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ جواب دیا کہ میرا حبیب سیر کرے گا، ہوگی بھی سیر، دیکھے گا بھی کائنات کے چپے چپے کو، کائنات کے ذرے ذرے کو، میرا حبیب سیر کرے گا ان کی، رات بھی اندھیری ہوگی، اس وجہ سے کہ اگر دن ہوتا تو کوئی سمجھتا کہ میرا حبیب سورج کی روشنی کا محتاج ہے، رات 14ویں کی ہوتی تو سمجھتا کوئی کہ میرا حبیب چاند کی روشنی کا محتاج ہے۔ میں رات کے وقت اندھیری رات کے اندر اپنے حبیب کو سیر کرانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا حبیب اندھیری رات کے اندر سیر کر رہا ہے، کہ چاند کی روشنی کا محتاج بھی نہیں ہے، سورج کی روشنی کا محتاج بھی نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند ان سے نور لینے کے محتاج ہیں، ان سے روشنی لینے کے محتاج ہیں۔ اور میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے نہ چاند کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، عبد فرمایا۔ اور یہ لفظ عبد بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ معراج جسمانی روح مال جسد تھا، اس وجہ سے کہ عبد کا اطلاق نہ مطلقاً جسم پر ہوتا ہے کہ صرف جسم ہو اور اسے عبد کہا گیا ہو، روح نہ ہو، یا صرف روح ہو تو اسے عبد کہا گیا ہو۔ قرآن و حدیث کے ذخیرہ کے اندر جہاں کہیں بھی رب کائنات نے لفظ عبد کو استعمال فرمایا یا اس کے حبیب نے حدیث کے اندر لفظ عبد کو استعمال فرمایا تو وہاں روح مال جسد مراد ہے۔ تو لفظ عبد جو ہے یہ بھی اس بات کی دلالت کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے یہاں عبد کیوں فرمایا، عبد کیوں فرمایا؟
اس وجہ سے عبد فرمایا کہ جسمانی روح مال جسد کی یہ دلیل ہے۔ اگر رب کائنات یہاں فرما دیتا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نبی ہیں، اس میں کون سا شک ہے؟ تو بات سچی تھی، لیکن کہنے والا کو کہہ سکتا تھا کہ نبی جب فرما دیا ہے تو نبی بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر جسم کے نبی رہ چکے ہیں۔ بھئی ہمارے نبی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر، جب جسم آپ کا جسد خاکی نہیں تھا تو اس وقت آپ نبی رہ چکے یا نہیں رہ چکے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جسم آقا کا نہیں تھا اس وقت بھی نبی رہ چکے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کون اس کا انکار کرتا ہے؟ صحیح حدیث پاک، مشہور حدیث پاک، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وہ جسد خاکی آدم علیہ السلام کا وہ پہلا انسان ابھی تخلیق نہیں ہوا ہے، وہ جس گارے سے، جس مٹی سے آدم علیہ السلام کا وہ جسم بنانا ہے، ابھی اس مٹی کے اندر پانی کو بھی نہیں ملایا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ دوسری حدیث پاک میں آیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ لفظ نبی آ گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے نبی کو، تو جسمانی معراج کا انکار کیا جا سکتا تھا کہ نبی تو بغیر جسم کے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا بغیر جسم کے نبی رہ چکے ہیں۔ تو رب کائنات نے لفظ نبی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اور اپنا بندہ عبد ہی فرمایا ہے۔ یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے عبد فرما دیا تو وہ بھی عبد ہے اور ہم بھی عبد ہیں۔ ارے ضرور، بے شک ہم بھی عبد ہیں، میں نے کہا ہر چیز عبد ہے، اللہ کے ماں سوا ہر چیز عبد ہے، لیکن عبد اور عبد ہو کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ رب کائنات نے کہیں اپنے حبیب کو لفظ عبد صرف نہیں کہا ہے، قرآن میں کہیں نظر آئے تو مجھے دکھائے، حدیث کے ذخیرہ کے اندر کہیں صرف عبد آئے تو میرے پاس لے آئے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کے لیے جہاں بھی فرمایا ہے یا عبد ہی فرمایا ہے یا عبد ہو فرمایا ہے۔ تو علامہ اقبال نے مسئلے کو حل کر دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر۔ کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ، تو ہو کا لفظ آتا ہے، اور یہاں کیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد ہی، تو وہ صرف عبد نہیں، وہ عبدہ ہے یا عبد ہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، او سراپا انتظار این منتظر۔ فرمایا کہ عبد اور ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو اس انتظار میں ہوتا ہے باری تعالیٰ نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں تو راضی ہو جا، روزے رکھیں گے مولا تو راضی ہو جا، حج کو جا رہے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اعمال صالحات بجا لاتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور مولا راضی ہو جائے۔ اور عبد وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے محبوب ہونے کے نسبت سے اللہ تبارک و تعالی انتظار میں ہوتا ہے، اے حبیب تو راضی ہو جا، اے حبیب تو راضی ہو جا۔ رب کائنات نے فرمایا نا اپنے مقدس کلام میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ یقیناً آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو کائنات لگی ہے
اس رب کو راضی کرنے میں کو اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے اس نے ایک ایسی عظیم ذات بنائی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے حبیب ہم تو صرف تجھے ہی راضی کرنا چاہتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی قدر، یہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہاں تک ہماری بات اختصار تک یہاں تک پہنچی ہے، اور بقیہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ معراج کی رات، بدھ کا دن پڑ رہا ہے، معراج کی رات جو ہے تو انشاءاللہ اپنی مسجد کے اندر مختصر سی محفل ہوگی انشاءاللہ. تو معراج کی رات 3 تاریخ بدھ اور بروز بدھ بعد نماز عشاء انشاءاللہ، کیونکہ جو میں نے انتظامیہ سے ابھی مشورہ نہیں کیا، وقت نہیں تھا. کوئی مہمان خطیب انشاءاللہ اگر بلائیں گے اور مہمان نہ آ سکے تو جو غلام تو حاضر ہی ہے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر آنے والے جمعے پر بھی اس پر گفتگو کریں گے، معراج پر احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے.